بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو اتنی بڑی خبر دینے جا رہے ہیں اور وہ خبر ہے نگران حکومت سے متعلق۔ نگران جو حکومت اور نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ اور پوری کی پوری نگران کابینہ، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیا کام کرتے پھر رہے ہیں۔ حکومت نام کی ملک کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور کوئی استعفے دے رہا ہے، کوئی الیکشن کے اندر جانا چاہتا ہے، کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہے، اور الیکشن کو صحیح طریقے سے، اصل تو ذمہ داری ہوتی ہے نگران حکومت کی الیکشن کروانا۔ نگران حکومت کو صرف اس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں یہاں پر کیا کرتے پھر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتا ہے، کوئی استعفیٰ دے کے الیکشن میں جا رہا ہے، کوئی یہاں پر اپنی سیٹنگ بنا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نگران حکومت لمبی چلتی جائے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان کی آج وہ تمام باتیں 100% سچ ثابت ہو گئی، اور یہ کسی نے بھی ملک کے اندر اندازہ نہیں کیا تھا کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ بڑی اہم ترین بات ہے، کہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اور پی ڈی ایم کے بعد یہ جو نگران حکومت ہے، یہ ملک کی تباہی اور بربادی کا باعث بننا ہے، ملک اور زیادہ نیچے چلا جانا ہے۔ یہ عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب اگر کوئی ویسے ہی جان بوجھ کر عمران خان کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے تو جھٹلا دے، لیکن حقیقت یہی ہے، اور یہ عمران خان نے بتا دی تھی کہ آپ کا ملک بہت نیچے چلا جانا ہے، آپ اس طرح کی سازش نہ کریں۔ پہلی ملک کو جو ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن کیا ہے، اس کو تباہی اور بربادی نہ پھیرے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اب اس کے اوپر بڑی برہم ہے، آگ بگولا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ دیکھیں، آئین اور قانون کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے، بڑا واضح طور پر اس بارے میں درج ہے کہ پاکستان کے اندر جو نگران حکومت ہے، اس کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں، کوئی اس کا کام نہیں۔ اور یہاں پر یہ نگران حکومت کیا کرتی پھر کی گرفتاریاں، فخر دکڑ، انتقامی کارروائیاں، یہ نگران حکومت کی ڈومین نہیں ہے۔ نگران حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون الیکشن لڑا ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، کون پاپولر ہے، وہ چاہے عمران خان ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، اور نواز شریف ہے یا آصف علی زرداری ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف آپ عوام پر چھوڑ دیں۔ یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کو منتخب کرتے ہیں، اور کس کی حکومت وہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ عوام، جمہوریت کے اندر تو عوامی طاقت کا سر چشمہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ اور انوار اللہ کاکڑ تو ویسے بڑی جمہوریت کی اور انگریزی میں بڑی باتیں کرتے ہیں اور جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کی جو بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ اسی صورت میں بحال ہو سکتی ہے جو صرف آپ اپنا کام کریں، جو آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، جو آپ کا کام ہے انتخابات کروانا، آپ صرف الیکشن کروائیں، انتخابات کروائیں، باقی عوام جانے اور یہ سیاسی جماعتیں جانیں، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن نہ انہوں نے عوام کے لیے یہ فیصلہ چھوڑا ہے، عوام کے لیے بلکہ اور مشکلات میں اضافہ کیا۔ کبھی بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، کبھی گیس مہنگی کر دیتے ہیں، کبھی بل مہنگے کر دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز مہنگی کر دیتے ہیں۔ عوام کو سکھ کا سانس نہیں آ رہا، اور یہ پی ڈی ایم سے چلتا آ رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جس طریقے سے معیشت کو بہتر کیا، حالانکہ وہ جو پچھلے 10 سال کی تھی، پورا گند جو تھا یہ پی ڈی ایم سے پہلے، عمران خان کے دور حکومت سے پہلے، یہ جو آصف علی زرداری کا 5 سال ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد 5 سال نون لیگ کی جس کے اندر نواز شریف تھا، جس کو آج کل یہ بڑا یاد کرتے ہیں، بڑا اس کا درد اٹھتا ہے کہ سازش ہو گئی ہمارے خلاف، نواز شریف جو کہانیاں سناتا ہے۔ تو وہ جو 10 سال کا گند تھا، عمران خان نے پہلے وہ صاف کیا سال میں، پھر 2-2.5 سال کورونا رہا۔ کورونا کے دنوں میں عمران خان نے نہ صرف پاکستان کو بیماری سے بچایا، بلکہ جو معیشت ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا، اور ایکسپورٹس پاکستان میں پہلی مرتبہ ریکارڈ سطح پر، ریکارڈ لیول پر پہنچی۔ اسی طرح سے یہاں پر انڈسٹریز، یہاں کی گروتھ، انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے زبردست ہو گئے۔ لیکن پھر وہ ریورس گیئر لگا اور پاکستان
زیرو سے بھی پیچھے نکل گیا، مائنس میں نکل گیا. یہ پاکستان کا ان لوگوں نے حال کر دیا. اب نگران حکومت آ گئی. نگران حکومت کے آنے کے بعد بھی پاکستان میں 25 کروڑ عوام سکھ کا سانس نہیں لے رہے، اور آج بھی ان کو مسائل کا سامنا ہے. اور نگران حکومت مسلسل، اب نگران حکومت آئی تو الیکشن کے لیے، لیکن آ کے اب 6 مہینے سے اوپر ہو گئے اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر ہی نہ جائیں. کیونکہ اقتدار، دیکھیں اقتدار کی یہی جو لالچ ہے، ہوس ہے، یہی اصل میں بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. کہ آج پاکستان اس جگہ پر کھڑا ہے، اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر باقی تمام ممالک پاکستان سے بڑے آگے نکل گئے. جو پاکستان سے بعد میں آزاد ہوئے، یا پاکستان کے یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں، یہ ارد گرد ممالک ہیں، وہ بعد میں آزاد ہوئے. بعد میں وہ سب آزاد ہو کے باہر ان کا باہر کے جتنے ممالک ہیں وہ بعد میں آزاد ہوئے. لیکن ان کی اکانومی آپ دیکھیں، ان کی معیشت دیکھیں، ان کی وہاں ترقی اور خوشحالی دیکھیں، ان کے وہاں پر جو انڈسٹریاں ہیں، ان کے وہاں پر جو حالات و واقعات ہیں، لوگوں کا جو رہن سہن ہے، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، وہ کتنے اوپر چلے گئے. اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے، وہی رونا پٹنا ہمارا، وہی مجھے کیوں نکالا تو مجھے کیوں ڈالا، یا مجھے کیوں نکالا. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں پاکستان کے اندر ہی ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ کسی طرح سے یہ نگران حکومت جو کہ پاکستان کے اندر مسلسل تباہی اور بربادی کا باعث بن رہی ہے، اب ان کی وجہ سے اگر الیکشن بھی کنٹروورشل ہو گئے، جو کہ ہوتے جا رہے ہیں، عالمی سطح کے اوپر جو خبریں جا رہی ہیں پاکستان کے الیکشن سے متعلق، اب یہاں کے ادارے بھی اور عالمی ادارے جو الیکشن کو کور کرتے ہیں یا الیکشن سے متعلق رپورٹ بناتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو صاف و شفاف نہیں ہوئے، جو کہ ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی، اور یہ عمران خان کی بہت بڑی ایک تو کامیابی ہونی ہے، جو عمران خان آج بھی کامیاب ہو چکا ہے اپنا بیانیہ بنانے میں، اپنی پورا ایک امیج بنانے میں، کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اب اس کے اوپر پھر اسٹیبلشمنٹ نے آخر کار کوئی نہ کوئی تو ایکشن لینا ہے. اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن سر پر آ گئے ہیں، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوتے ہیں، تو اگر پی ٹی آئی کو باہر نکالا گیا، پی ٹی آئی سے متعلق کوئی انہوں نے دوبارہ سے ایسا کوئی پلان رکھا کہ پی ٹی آئی کو بالکل آؤٹ کر دیا جائے، بلے کو آؤٹ کر دیا جائے بیلٹ پیپر سے، تو بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو جانی ہے. تو ملک کے اندر پھر دوبارہ سے مارشل لاء کے چانسز، میرے عزیز ہم وطنوں کے چانسز، ٹاپ ملٹری کمانڈ اس کے بارے میں بڑا سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، ان کو بڑی فکر ہے، ان کو تو بڑی فکر ہے اس بات کی. لیکن نگران حکومت جس طرح سے ناکام ہوئی، اس کے اندر تو ان کا گھر جانا ہی بنتا ہے. اس کے علاوہ تو اس وقت آپشن ان حالات میں کوئی نظر نہیں آ رہی.